ہمیں نہیں سننا کہ شیخ احمد سرہندی کی جرت و بےباکی کا عالم کیا تھا۔ ہمیں نہیں سننا کہ شاہ ولی اللہ کی فکر و حریت کا عالم کیا تھا۔ ہمیں نہیں سننا کہ شاملی کے میدان میں کس نے عظیمت دکھائی۔ ہمیں نہیں سننا کہ انار کا درخت اتنا تن آور کیسے بنا۔ ہمیں نہیں سننا کہ جیل میں کس عالم دین کی آٹا چکی معجزاتی طور پر چلتی تھی۔ ہمیں نہیں سننا کہ شیخ الہند مالٹا میں کس حالت میں اسیر رہے۔ ہمیں نہیں سننا کہ تریخے ریشمی رومال کے مقاصد کیا تھے۔ ہمیں نہیں سننا کہ ملفوظات تھانوی میں کیا گوہر چھپے ہیں۔ ہمیں نہیں سننا کہ قرارداد مقاصد میں کیا کردار ادا کیا۔ ہمیں یہ بھی نہیں سننا کہ فلاں اکابر کے ابا جی کی کتنی فضیلت تھی۔ ہمیں یہ بھی نہیں سننا کہ حضرت اقدس کو کیسے کیسے خواب آتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں سننا کہ کس حضرت کی سیاسی اہمیت کتنی ہے۔ ہمیں نہیں سننا کہ کس حضرت کو بابوں سے خلافت اور اجازت بیعت ملی۔ خود کو ممبر و محراب کا وارث کہنے والوں، خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث کہنے والوں، خود کو اسلاف کی نشانی قرار دینے والوں، شیخ احمد سرہندی سے لے کر شیخ الہند تک اور مولانا مدنی سے لے کر مفتی محمود تک سب کلمت الحق بلند کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ رب کے حضور پیش ہو چکے۔ ہمیں تم یہ بتاؤ کہ آج تمہارا کردار کیا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں نبی رحمت کے جاں نثار صحابہ کے خلاف ایک بار پھر تحریک تبرہ شروع کر دی گئی ہے۔ تم نے اسے روکنے کے لیے کیا کیا؟ نبی رحمت کے دوہرے دماد سیدنا عثمان بن عفان کی ذات مبارکہ پر رقیق حملے کیے جا رہے ہیں۔ وہ عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تم نے ان کی عزت و ناموس کے لیے کیا کیا ہے؟ امہات المومنین کا پاک آنچل تمہارے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں تو بتاؤ تمہاری کیا حیثیت اور اوقات باقی رہتی ہے؟ تمہارے 2.5 من کے وجود، جبہ و دستار اور 20 القابات کا اچار ڈالے ہم؟ تمہاری دینی جماعتیں، تمہارے سنت نما مدارس اور قلعہ نما مساجد کس کام کی ہیں؟ پھر تمہاری 2.5 گز لمبی زبانیں کیا صرف توندے بڑھانے کے لیے ہیں؟ تم ملی یکجہتی کونسل سے پیغام پاکستان تک کامیابی کا کریڈٹ لیتے رہے کہ دیکھو ہماری بصیرت سے یہ لوگ سیدھے ہو گئے، تو اب ناکامی کا کریڈٹ بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا۔ واللہ تمہاری فراست پر پہلے حیرت ہوتی تھی کہ نہ جانے کیوں تمہیں یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے خلاف کبھی کوئی لائے عمل کیوں نہیں بناتے، مگر اب یقین ہو گیا ہے کہ تم سب وہن کے مریض ہو۔ تم ان سے دینی اور سیاسی اتحاد کرتے ہو، میل جول رکھتے ہو اور ان کے خلاف کچھ سننے کے روادار نہیں ہو۔ درجہ اولا سے لے کر اب تک ساری زندگی صحابہ کے نام پر کھایا اور اب چاکری ان کے بدخواہوں کی کرتے ہو، چاہے کوئی جتنا بڑا اکابر، قائد، شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام ہو۔ اگر اسے اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ امت کے کس کام کا ہے کہ جو صحابہ کرام کا نہیں وہ اسلام کا نہیں۔